وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 سے بیان ہے۔ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کر لیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ تو آج آیت نمبر 24 سے بیان ہے، سورہ یوسف کا ذکر چل رہا ہے اور بیان چل رہا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھلی آیات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس گناہ کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو، میں اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جس کا میرے پر اتنا احسان ہے، جس نے میرے کھانے پینے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کا بندوبست کیا، تو کیا میں اس کے ساتھ اسی کے گھر میں اپنے محسن کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے جو ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو ظالم لوگ ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ قرآن پاک کے اندر اور تفاسیر کے اندر اور حدیث کے اندر آپ لوگ بچپن سے پڑھتے چلے آئے، سنتے چلے آئے جن سے۔ تو اس میں مفسرین نے اختلاف بھی کیا جن سے کہ ایک جماعت کا خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جب زلیخا نے ان کو برائی کی دعوت دی اس گناہ کی، تو وہ اس کا بیان کل تفصیل سے گزر چکا جن سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا کہنا یہ تھا کہ زلیخا نے بھی اس کام کا قصد اور عزم کیا، اور نعوذ باللہ آپ بھی بالکل تیار ہو گئے، لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نمودار ہو گئی تھی۔ تو امام فخر الدین رازی اور بعض دوسرے محققین جو ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے اوپر سخت تنقید کی اور ان کے اس قول کے اوپر انتہائی انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور ناگواری کا، ناراضگی کا اظہار کیا جو ان سے، کہ اور یہ فرمایا کہ حضرت یوسف کے جو پاکیزہ دامن ہے اس کے اوپر اس کو ایک بہتان قرار دیا جو ان سے۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس بات کو بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا، جس کو مختلف مفسرین نے جو ہے اپنے اس کے اندر الفاظ کے اندر بیان کیا جن سے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ نے اس کے اندر بے شمار دلائل دیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت جیسے زلیخا نے اس فعل کا قصد اور عزم کیا اور آپ بھی بالکل تیار ہو گئے، لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کی دلیل
نمودار ہو گئی جون سی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ تو امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ جس دلیل کا ذکر اس آیت کے اندر آیا کہ وہ جون سی دلیل ہے، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا، انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے جن سے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے۔ اب وہ دلیل وہ دلیل اور وہ جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عصمت نبوت، نبیوں کی پاکیزگی، نبیوں کی طہارت، جو انہوں نے دیکھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو پاکیزہ نفوس ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو ہر طرح کے برے اخلاق اور گندے افعال تو کیا گندے خیالات سے بھی پاک پیدا کیا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے، نبی معصوم ہے، ان کو برے اخلاق تو دور کی بات ہے اور گندے افعال بھی دور کی بات ہے، بلکہ برے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ جو نبیوں کی جماعت ہے ان کو پاکیزہ اور پاک پیدا کی ہے، اور پاکیزہ، مقدس اور یہ شرافت والے اور اخلاق کے اوپر، ان کی پاکیزگی کی انتہا کے اوپر نبیوں کی پیدائش فرمائی ہے۔ اس لیے نبی ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع کیا گیا ہو، نبی کبھی بھی اس کام کے قریب نہیں جائے گا، اسی لیے تو نبی کو معصوم کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، ایک روایت میں بعض جگہوں پر آیا ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے پیچھے ہوئی، جو کل میں نے ساری روایات بیان کی تھیں، تو اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا وہاں پر۔ اب 7 کمروں کو تو تالے لگے ہوئے تھے، اور 7 کمروں کے آگے وہ جو کوٹھڑی تھی اس کے اندر زلیخا ان کو لے گئی، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ انگشت مبارک اپنے دانتوں مبارک کے نیچے دبا کر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ فرما رہے تھے، یعنی ان کی کیا کہ گو کہ وہ ویسے ہی پاکیزہ اور معصوم تھے، نبی تھے، مگر پھر بھی آپ نے وہ جو ایک روایت میں کہ جو آپ نے وہ جو دلیل دیکھی وہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے وہاں اس کمرے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں، مصر کے اندر اس وقت، تو اس وقت آپ نے اپنے والد ماجد کو وہاں پر دیکھا جو اپنی انگلی مبارک جون سی ہے وہ دانتوں کے اندر دبا کر آپ کو اشارہ فرماتا۔ خیر، امام فخر الدین رازی جون سی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں جس سے بعض محققین نے اور خصوصاً امام فخر الدین رازی نے ناگواری اور ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی معاذ اللہ نعوذ باللہ جو بعض لوگ اپنی تحقیق کے اندر لکھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جن کا اس واقعے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، جن کا اس واقعے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں جن سے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کا عزم یا قصد کیا تھا یا نہیں جن سے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق ہے وہ فیصلہ دیں تو پھر اس کو تسلیم کرنے میں کسی کو تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں آنے والے جو
جو علماء ہیں یا محققین ہیں وہ تو جو بھی اپنی رائے دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، مگر آپ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق ہے ذرا ان سے تو پوچھو وہ کیا کہہ رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا فرما رہی ہیں جن سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ زلیخا نے بھی اس فعل کا قصد اور عزم کیا اور آپ بھی نعوذ باللہ بالکل تیار ہو گئے لیکن اس سے ملوث نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کی دلیل نمودار ہو گئی، تو اللہ کی دلیل تو پہلے یہ تھی کہ وہ نبی تھے، وہ نبوت کو جانتے تھے، اور نبی تو ویسے ہی معصوم ہے جن سے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی جن سے ہیں وہ پھر اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ اس واقعے سے تعلق ہے، بعد والوں سے یا دوسروں سے، یعنی کہ ان سے جو پوچھتے ہو تو ڈائریکٹ ان سے پوچھو نا، جن کا اس واقعے سے تعلق ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس میں قصد یا عزم پایا گیا تھا یا نہیں جان سے۔ تو یہ فیصلہ اگر وہ دیں تو پھر اس کے اندر کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق تھا وہ کون تھے؟ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ جس کا کل ذکر گزرا کہ اس طریقے سے بی بی زلیخا وہ زلیخا ان کو لے کر چلی گئی، عزیز مصر کی گھر والی، اس 7 تہہ خانوں کے 7 کمروں کے آگے کوٹھڑی کے اندر، اور ہر کمرے کو اس نے تالا لگا دیا جن سے، اور پھر جب اس نے ان کو اس گناہ کبیرہ کی دعوت دی اور اپنے نفس کی طرف بلایا اس کا جن سے۔ تو ایک حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے زلیخا، تیسرا اس کا خاوند، چوتھا مصر کی عورتیں، زنان مصر، اور 5واں خود اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ جو اس کے اندر۔ تو یوسف علیہ السلام کا بیان، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ یہ فرماتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، آپ نے اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے مجھے طرح طرح سے بہکانا چاہا یا پھسلانا چاہا کہ میں پھسل جاؤں یا بہک جاؤں، اس عورت نے جون سے۔ تو اب آپ کا عزم یا ارادہ اس بات میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر سورہ یوسف آیت نمبر 26 آگے آ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، یہ عورت خود مجھے وہ عورت خود مجھے بہکا رہی تھی، وہ عورت مجھے بہکا رہی تھی جون سی ہے۔ اچھا، پھر آگے پھر آپ کا یہ دعا فرمانا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب یہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کی بنسبت مجھے قید میں رہنا پسند ہے۔ اب یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ پہلی دلیل جون سی ہے، پہلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے اس نے یہ سارا کام کیا، میری طرف سے تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں تھی جون سی۔ اور دوسری یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے دوسری بیان کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کی بنسبت مجھے قید میں رہنا پسند ہے، میں قید میں رہنا پسند کر لوں گا، مگر یہ کام جون سا ہے یہ کام مناسب نہیں ہے، یہ کام غلط ہے جون سے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بھی ان ساری چیزوں کو چھوڑو، ڈائریکٹ ان کو اس میں شامل کرو جو اس واقعے سے ڈائریکٹ ہیں جون سے، جن کا اس واقعے سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چیز فرما دی جس کا قرآن گواہ ہے کہ وہ اس عورت نے جو کیا اس عورت نے کیا، اور دوسرا جو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں جو ان سی ہیں وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور مجھے تو بہتر ہے کہ اس کی بنسبت میں قید میں رہ لوں، اس کام سے بہتر ہے کہ میں قید میں رہ لوں۔ یعنی جب ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، دھمکانے کی کوشش کی گئی، اور اس گناہ کی دعوت دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ اگر بات نہ مانی تو ایسے نہیں تو ویسے ہو جائے گا جون سے، ان کا اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میں قید میں رہ لوں جون سے، مگر یہ جون سا گناہ کا کام ہے، اس گناہ کی کام کی طرف جون سے وہ نہیں آنا جون سے، تو اس سے تو قید زیادہ اچھی ہے۔
اچھا، اب عزیز کی بیوی نے دوبارہ خود زلیخا نے دوبارہ آپ کے دامن کی پاکی کا اعتراف کیا، اور پہلی مرتبہ اس نے زنان مصر کے سامنے کہا، زنان مصر کے سامنے اس نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ رَاوَدتَّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت سے برات اس طرح بیان کی کہ بے شک اب وہ خود کہہ رہی ہے، اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ اس نے کہا بے شک میں نے اس کو بہکایا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا۔ تو اب ان لوگوں کی آپ عقلیں دیکھ لیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ اس میں ارادہ پایا گیا، جبکہ قرآن جگہ جگہ اس چیز کی دلیل دے رہا ہے کہ کسی جگہ کے پر بھی ان کا ارادہ یا ان کا معاملہ، وہ تو نبی تھے، جو لوگ جن کے کام عقلی یا جو بھی ہے وہ لوگ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دوبارہ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کر کے اپنے دربار میں آنے کا حکم دیا، اب مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے سے نکال کر میرے پاس لایا جائے، تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا، ان کا نہیں، فرمایا جب تک میرے پر لگائے ہوئے بہتان کی تحقیق نہ کی جائے میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جیل میں ہی رہوں گا۔ اور یہ تقوی اور بزرگی اور کرامت کی انتہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ تحقیق نہ کی جائے کہ مجھ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس وقت تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ تو اس وقت اب زلیخا نے اس وقت کہا، قرآن کہہ رہا ہے قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، اب دوبارہ اس نے اعتراف کیا، اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے کہ میں نے ہی ان کو بہکایا تھا، بے شک وہ سچوں میں سے ہیں، وہ سچوں میں سے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے جن سے انہوں نے یہ کہا، تو عزیز مصر نے تو اس وقت خود عزیز مصر نے جو ان سے وہ اس وقت یہ کہا کہ قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ عزیز مصر نے کیا کہا؟ مصر کے بادشاہ نے یا جو بادشاہ کے خزانوں کے اوپر نگران تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کی گہری سازش ہے۔ اب یہ بھی قرآن ہے، اسی لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دائیں بائیں کی تحقیق کو چھوڑو، قرآن کو دیکھو، قرآن کے اندر اس واقعے کے ساتھ جو ڈائریکٹ ہے اس سے پوچھو کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، وہ قرآن آپ کو بتا دے گا۔ کہ عزیز مصر کی بیوی خود کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ تو سارا کام کیا ہی میں نے تھا، وہ تو پاک لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح اب عزیز مصر نے کیا کہا؟ اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کی گہری سازش ہے، اور یقیناً تمہاری سازش بہت بڑی ہے، اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے جرم کی معافی طلب کر، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے۔ اس نے خود اپنی عورت کے متعلق یہ بات کہہ دی جون سی ہے۔ اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی جون سی ہے؟ تو اس کی کہ یہ سب تم لوگوں کا مکر ہے، یوسف تو بے گناہ ہے، اور اس گواہ نے بھی گواہی دی۔ اب جو گواہوں نے گواہی دی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور گواہوں نے اس طرح گواہی دی۔ اب یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، اب گواہ بھی آ گئے، عزیز مصر بھی آ گیا، عزیز مصر کی بیوی بھی آ گئی، خود حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان بھی آ گیا، اور اب گواہ کیا کہہ رہی ہیں
اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر تو ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس عورت نے جھوٹ بولا ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ اب یہاں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی گواہی کی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان کو بے حیائی اور بدکاری سے دور رکھیں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر طرح کی بے حیائی اور بدکاری سے پاک تھے، پاکیزہ تھے۔ جن سے آپ یعنی یوسف تو ہمارے فرمایا چنے ہوئے بندوں میں سے ہے، اس سے تو ہم نے ہر قسم کی برائی اور گندگی کو دور کر دیا، جو ہر قسم کی گندگی، نبی ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں۔ تو اچھا، اب علماء فرماتی ہیں جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ اب یہ ایک اور گواہی آ گئی قرآن کے اندر، اب اللہ نے گواہی دے دی، اللہ نے فرمایا کہ یوسف بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام کے اوپر، ایک اور جگہ کے اوپر آتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، ان سب کو، شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، ماں سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، ماں سوائے کن کے؟ جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نے بھی یہ اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا جو مخلص لوگ ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تو فرمایا ہی مخلص گیا ہے قرآن کے اندر، اور دوسری جگہ پر شیطان نے کہا کہ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ماں سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے مخلص بندے، مخلص کا لفظ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی مخلص کا لفظ۔ تو جب شیطان نے بھی قرآن نے گواہی دے دی کہ شیطان نے بھی اس بات کو مان لیا کہ تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو تھے ہی مخلص بندوں میں سے، انہو من عبادنا المخلصین، یعنی مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، راہ راست، سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا، ہدایت کے راستے سے ہٹا دوں گا، مگر تیرے جو مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا داؤ نہیں چلتا۔ اور یوسف کو بارگاہ الہی سے، اللہ کی بارگاہ سے مخلص لوگوں کا خطاب مل رہا ہے جن سے کہ وہ تھے ہی مخلص لوگوں میں سے، وہ شیطان کے فریب میں کیسے آ سکتے تھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دلائل تھے جو حضرت امام فخر الدین رازی اور بے شمار بزرگوں نے جو ان سے اپنی کتابوں کے اندر وہ دی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں ملوث نہ ہو، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جب بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہ ہو۔
اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اور پچھلی حدیث میں نے کیا کہا کہ جس نے شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے بے حیائی کے کام سے جو بچا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت انس آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری اطاعت کرے، وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کے جس دروازے سے چاہے۔ کون عورت؟ جو نماز پڑھے 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بے حیائی کے کام میں نہ پڑے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں، 7 افراد، 7 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب والی یا حسین عورت نے برائی کی دعوت دی، برائی کے لیے بلایا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حکایت بھی، یہ تو احادیث تھیں، وہ قرآن پاک کی آیات تھیں، یہ احادیث تھیں۔ ایک حکایت کے اندر آیا، حضرت ابو عبداللہ بلخی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تو آپ نے پیچھے حسن و جمال کی باتیں پچھلے چند دنوں سے آپ پڑھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں۔ تو ایک بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا کہ اس جیسا حسین و جمیل نوجوان کسی بندے نے دیکھا ہی نہ تھا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے، بعض لوگ حسین ہوتی ہیں، بعض لوگ خوبصورت ہوتی ہیں، بعض لوگ بدصورت ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھیں تو محبت محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھیں تو محبت نہیں، کرختگی محسوس ہوتی ہے، بعض لوگوں کے چہروں سے محبت اور کشش محسوس ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے چہروں سے بندے کو کشش کی بجائے وہ بندہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے جو ان سے۔ تو وہ بندہ بڑا خوبصورت، بڑا نوجوان، وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ ٹوکریاں بیچ رہا تھا، تو حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوکریاں بیچ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے وہاں ٹوکریاں بیچ رہا تھا، وہاں گھوم رہا تھا، تو ایک عورت نکلی۔ اس نے اس بندے کو دیکھا، اس نے کہا یار یہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے، حسین و جمیل۔ وہ فوراً اپنے محل کے اندر گئی اور اس نے جا کر شہزادی کو نہ ساری بات بتائی، بادشاہ کی بیٹی کو۔ اس نے کہا کہ حسین و جمیل شخص میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ جو بھی دور تھا یا جو بھی وقت تھا اس میں غنیٰ عام ہوگا۔ تو اس شہزادی نے اس کو کہا کہ اس عورت کو لے آؤ، اس کو اندر لے آؤ اور اس کو کہو کہ ہم تم سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ اب وہ نوجوان محل میں آیا تو شہزادی کے حکم یہ تھا کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہو تو دروازے بند کر دیے جائیں اور تالے لگا دیے جائیں جو ان سے۔ تو اب وہ جو کنیز تھی وہ اس شخص کو شہزادی کے سامنے لے گئی جن سی ہے، تو اس نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ تو جب نوجوان نے اب اس شہزادی کو دیکھا تو اس نے ایک دم اپنا نقاب اٹھا دیا۔ تو جب اس نے اپنا نقاب اٹھایا تو
اس کا چہرہ بھی ننگا ہو گیا اور اس کا سینہ بھی ننگا ہو گیا۔ تو اس نے شہزادی کو کہا کہ اللہ تجھے معاف فرمائے، تو اپنے چہرے کو بھی چھپا لے اور اپنے سینے کو بھی چھپا لے۔ اب وہ شہزادی کہنے لگی کہ ہاں، میں نے تجھے یہاں نصیحت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین چاہتے ہیں۔ اب وہ شہزادی، وہ کنیز، ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین چاہتے ہیں، یعنی اس برائی، جس برائی کا ذکر آپ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو نوجوان نے اس سے کہا کہ وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا اللہ سے ڈر۔ تو شہزادی کہنے لگی کہ میری بات ماننے میں اگر تو نے انکار کیا تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تو آیا تو سامان بیچنے تھا، مگر تیری نیت خراب ہو گئی جون سی ہے، تو تجھے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو نوجوان نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ وضو کا انتظام کرو۔ وہ شہزادی کہنے لگی کہ ایسے موقع کے اوپر کہ میں برائی کی دعوت دے رہی ہوں اور تو اب اس برائی کے لیے پہلے وضو کرے گا جون سے؟ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو وضو کرواؤ جون سے۔ اس نے کنیز کو کہا کہ اس کو نا چھت کے اوپر لے جاؤ تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ سکے، اور اس کو پانی وانی دو جون سے، یہ وضو کر لے جون سے، اور برتن دے دے جون سے۔ اب محل کی جو چھت ہے، حضرت عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 گز اونچی تھی۔ اب جب وہ نوجوان چھت پر گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اس نے کہا اے اللہ، مجھے تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں، تو مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو میں اس محل کے اوپر سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر محل کی چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی جن سے۔ اللہ نے وہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اپنے بازوؤں میں پکڑ لیا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ اب جب وہ نوجوان زمین پر صحیح سیدھا سادہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اس نے سوچا ہوگا کہ ٹوکریاں بیچتے بیچتے ہی میں اس مصیبت میں پھنس گیا کہ اب یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور گناہ کی طرف مجھے لے کے جا رہی ہے۔ تو جب اس نے یہ دعا کی تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی طرف ایک بوری کے اندر سونا بھرا ہوا بوری جون سی ہے نا، وہ اس کے آگے رکھوا دی، بھیج دی جون سی ہے۔ تو اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کیا، اس نے اپنا پورا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے کہا اے اللہ، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس سے برکت عطا فرما، اور اگر یہ میرے اجر و ثواب میں کچھ کمی کر دے جو آخرت میں تیرے پاس ہے تو پھر مجھے اس سونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اب اس کو ایک آواز سنائی دی، آواز یہ تھی کہ جو سونا ہم نے تجھے دیا ہے نا، یہ اس اجر کا جو آخرت کا اجر ہے، یہ اس کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود اس محل سے گرانے پر اور اس گناہ سے بچنے پر اور صبر کرنے سے ملا ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں ہے جو میرے آخرت کے اجر اور ثواب کے اندر کمی کر دے، کیونکہ یہ مال بھی تیری طرف سے ہے۔ جو آخرت میں میرا اجر اور میرا ثواب تیری بارگاہ میں تیرے پاس موجود ہے، اگر یہ سونے کی بوری جون سی ہے اس ثواب کو کم کر دے تو مجھے ایسا سونا نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابو عبداللہ بلخی فرماتے ہیں کہ وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بے حیائی اور گندگی کے کاموں سے بے حیائی وہ اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کر لیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کر لیا۔ لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔
کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ یعنی جو آخری دلیل میں نے آپ کو دی، جو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر جو مخلص بندے ہیں، اور انہ من عبادنا المخلصین، یوسف علیہ السلام کو تو خود اللہ قرآن کے اندر مخلص کہہ رہا ہے، تو پھر شیطان ان کو کیسے گمراہ کر سکتا تھا اس عورت کے بہکانے کے اوپر۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔